عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ناظرین کے استخارے کیے جاتے ہیں، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ بالخصوص بزرگوں کے لیے اور بالعموم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے الحمدللہ عز و جل پروگرام کے اختتام پر دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے روحانی علاج، بزرگوں سے متعلق جو ان کے مسائل ان کو درپیش آتے ہیں یا آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت اولا ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روز جمعہ یعنی جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے اور نیت بھی فرما لیجئے کہ کم از کم 200 بار تو درود پاک پڑھ ہی لیں۔ جمعہ کا دن بڑی برکتوں والا ہوتا ہے، اور جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا بادشاہ ہے۔ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ناظرین ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے تو جمعہ کے دن ہم دعا کا بھی ضرور اہتمام کریں، بالخصوص عصر اور مغرب کے درمیان، اور اس میں بھی غروب آفتاب سے قبل کچھ جو وقت ہوتا ہے نا، 12 منٹ قبل، 20 منٹ قبل، اس دوران ہم دعا کا اہتمام کریں، تنہائی اختیار کر لیں یا اجتماعی طور پر دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم قبولیت والی ساعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ الکریم ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین آئیے اب ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو سکھائے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں۔ تو شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے سلیم بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسی طبیعت ہے سلیم بھائی؟ الحمدللہ۔ آج کون سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین؟ آج وظیفہ ایسا ہے کہ جو بہت سارے دکھی دلوں کا سہارا بنے گا، سبحان اللہ، ان کی سبحان مشکل دور ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم مشکلات کو دور ہونے کا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے ہمارے بزرگوں کے لیے۔ جی بزرگ، جی خاص بالکل، طور پہ۔ جی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا روحانی علاج۔ اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاتے ہیں۔ آج جو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں یہ بالعموم تو سب کے لیے ہے، لیکن بالخصوص ہمارے بزرگوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ رقم جو ہے بچا کے رکھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ رقم کسی کو دے دی تو وہ واپس نہیں کرتا، اور وہ رقم ایک طرح سے پھنس جاتی ہے۔ تو پھنسی ہوئی رقم نکلوانے کے لیے یہ وظیفہ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ کاروباری حضرات بھی اس وظیفے کو نوٹ کریں، قلم لے کے بیٹھ جائیں، اس کو لکھیں، اور بہت سارے دکھی لوگوں کو یہ وظیفہ کام دے گا۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نے خاص طور پر یہ وظیفہ جمعے والے دن کیا جائے۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی ایک جگہ مخصوص بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے یا کچھ سنتے ہوئے نہیں پڑھنا، ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور کائنات کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لینی، اور لو لگا کے اس کے 3 اسماء الحسنہ ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ بہت آسان ہے،
یا اللہ تو سب کو یاد ہوتا ہے، اور رحمان اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ دونوں اسماء مبارک موجود ہیں۔ تو یہ تین اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ عصر سے لے کے مغرب کے دوران اس کو پڑھتے رہیں، اللہ سے لو لگا کے پڑھتے رہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیجئے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کیجئے کہ یا اللہ میری پھنسی ہوئی رقم مجھے مل جائے۔ جس کو جو حاجت ہے وہ یہ دعا اس وقت کرے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور انشاءاللہ ان کی پھنسی ہوئی رقم بھی نکل آئے گی، دیگر حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، تو روزانہ بھی یہ عمل کیا جا سکتا جی ہے؟ روزانہ بھی کیا جا سکتا ہے، ماشاءاللہ، لیکن خاص اور طور پہ جمعے والے دن یہ جمعہ خاص کے دن یہ عمل اس کی کریں، برکت بڑھ جائے۔ الحمدللہ سمجھ۔ آج ناظرین جمعہ کا دن ہے تو ضرور اس وظیفے پر عمل کیجئے گا عصر اور مغرب کے درمیان۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ساعت ایسی آتی ہے، ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن تو خصوصیت کے ساتھ باقاعدہ میں اہتمام کریں اور خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، قبلہ رو بیٹھیں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھتے رہیں، پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ پھنسی ہوئی رقم بھی نکل آئے گی۔ یوں سمجھیے کہ دیگر جائز حاجات کے بر آنے کے لیے، جائز حاجات کے پورا ہو جانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اور یوں اپنے دیگر جائز مقاصد میں کامیابی، جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیے گا، مزید بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے وظائف ہم معلوم کریں گے۔ آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا پروگرام روحانی علاج میں یہ سوال ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جسم میں کافی کمزوری ہو گئی ہے، اور شدید کھانسی ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، کھانسی بھی ہے، جسمانی کمزوری بھی ہے، ہوتا ہے عمر بڑھتی ہے اعضاء کمزوری کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا ہائی ہے تو کسی کا لو ہے، اسی طرح شوگر کسی کی ہائی ہے کسی کی لو ہو جاتی ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال احتیاط ابھی بھی ہم کریں تو الحمدللہ بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کا روحانی علاج بھی ہم لیں گے، مبلغ دعوت اسلامی سے شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جسم میں بہت سوجن ہو رہی ہے، برائے کرم اس کا کوئی وظیفہ بتا دے، اور اگر اس کا روحانی علاج کروانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم پر سوجن آ گئی ہے، اس کا وظیفہ سلیم بھائی نوٹ فرما لیں، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ سے پوچھیں گے۔ روحانی علاج کروانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ آئیں، تشریف لائیں، بالکل مرحبا۔ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں الحمدللہ معلومات کریں گے۔ جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز موجود ہیں، فیضان مدینہ ہے، تو وہاں سے تو الحمدللہ بآسانی آپ یہ روحانی علاج کروا سکتے ہیں، اور آپ کو یہ تعویذات وغیرہ بھی مل جائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، بزرگوں کا روحانی علاج چل رہا ہے۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے والدین بھی بزرگ ہیں، ان کی جسم میں درد رہتا ہے، تو درد کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو صحت تندرستی عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ جسمانی درد کا وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے پوچھیں گے۔ میسیجز سلیم بھائی کافی سارے ہیں، چند ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، یہ نوٹ بھی فرما لیجئے گا۔ ایک میسیج آیا کہ میرا نام فرزانہ ہے، میری بیٹیاں کا نام ایک فجر فاطمہ اور قرات فاطمہ ہے، کچھ دنوں سے دونوں بیمار ہیں اور ڈر جاتی ہیں، استخارہ بھی فرما دیجئے، اور کوئی روحانی علاج کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر والے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں دیر ہوتی ہے، پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں۔
یعنی وقت پر کام پورے ہو جائیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج انشاءاللہ آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے، میرے بیٹے کا نام انس ہے اور ان کی والدہ کا نام ساجدہ ہے، میرا بیٹا اس کا کسی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ان کا استخارہ کروانا تھا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں بے برکتی ہے، رزق کی کمی ہے اور گھر میں آزمائش رہتی ہے، نام ہے جہاں سے اور والدہ کا نام یاسمین ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں پچھلے 1 سال سے بے روزگار ہوں، بہت پریشانی میں مبتلا ہوں، والدہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حامد رضا نام ہے، والد کا نام محمد صدیق ہے اور ان کی والدہ کا نام رفعت پروین ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج وہ بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں۔ یہ آیا ہے میسیج، انہوں نے کہا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان بھٹی صاحب ہیں، ان کی ایج 51 سال ہے، ان کی والدہ کا نام نور جہاں بیگم ہے۔ اچھا، انہوں نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا ہے نا، وہ کہا ہے کہ سال میں 3-4 مہینے کام لگتا ہے اور پھر اس کے بعد بے روزگاری رہتی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ کہا ہے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے اور کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالوں تو ذلت ملتی ہے۔ اچھا، مقروض ہوں، گھبراہٹ طاری رہتی ہے، گھر بھی رینٹ کا ہے اور کافی سارے انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، یعنی کافی انہوں نے اپنے گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے، قرضے کے حوالے سے انہوں نے اپنے مسائل شیئر کیے نا، تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا، ان کا پورا ایک استخارہ وغیرہ بھی کریں، دیکھیں کیا معاملات ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، پھر اس کے حل کے لیے وظائف بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ استخارے فرما لیجئے، بڑھیں گے سلیم بھائی آپ کی جانب۔ کالس تھی روحانی علاج کے حوالے سے، عمر بڑھ گئی ہے، جسمانی کمزوری ہو تو کھانسی بھی ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ جی جنید بھائی، سردی کے موسم میں کھانسی کا جو ہے نا یہ بڑا ایشو آ جاتا ہے۔ آج اتفاق سے میرا بھی تھوڑا سا گلا اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے کہ احتیاط یہ کیجئے کہ ٹھنڈا پانی سے جو ہے نا پرہیز کریں۔ ویسے تو لوگ اس موسم میں ٹھنڈا نہیں پیتے برف کا، لیکن جو نارمل ہوتا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نہیں، ویسے برف کا ٹھنڈا پانی یہ تو عام دنوں میں بھی نقصان دہ، گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈا برف کا ٹھنڈا پانی یہ آپ کا گلا متاثر کرے گا، سینہ متاثر کرے گا۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ نیم گرم پانی استعمال کریں تو کتنی بیماریاں تو ویسے ہی آپ کی دور ہو جائیں گے، اور پانی کا کثرت سے ناظرین ہم استعمال کریں الحمدللہ، پانی کے ذریعے بھی بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں یہ کہ جنید بھائی یہ کھانسی کے علاج کے لیے جب بھی پانی پئیں ایک تو نیم گرم پانی لے لیں اور اس پر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ لکھ کر دم کر لیجئے، انشاءاللہ کھانسی کے مرض سے بھی نجات ملے گی، جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی اور صحت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ۔ جی، مزید بھی یہ میسج اس نے انہوں نے کہا تھا کہ جسم پر سوجن آ گئی ہے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ جسم پر سوجن کے جو ہے نا پہلے ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ جی، بہت ساری بیماریاں اندرونی طور پر کئی امراض، بعض اوقات بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی سوجن ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہارٹ کی وجہ سے بھی سوجن ہو جاتی ہے، ہارٹ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، خون پمپ نہیں ہو رہا ہوتا۔ بہرحال جو بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اور تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 76 مرتبہ پڑھ کر دم کیجیے اور پانی پہ دم کر کے پی لیجیے، انشاءاللہ جسم کی سوجن دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ جسمانی درد سے نجات کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ جسمانی درد کے لیے بہترین وظیفہ یہ کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہے یا غنی کثرت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے جسمانی درد دور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ بقیہ یہ کہ دیکھیں وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، اپنا روحانی علاج بھی کروائیں اور اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ بڑی لاپرواہی اور توجہ نہیں دیتے، لاپرواہی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی سی تو تکلیف ہے، دکھا دوں گا، کل دکھا دوں گا، 1 ہفتے کے بعد دکھا دوں گا، جلدی کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑا سا مرض، اس کو توجہ نہ دینا، چھوڑ دینا، یہ کل کو مرض طول پکڑ جائے گا، بڑا ہو جائے گا، پھر اس کے علاج کے لیے پیسہ بھی زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، ہے نا؟ تو وقت پر علاج کروائیں، سستی ہم نہ کریں۔ بعض لوگوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے کہ سستی کر جاتے ہیں، علاج نہیں کرواتے، احتیاط نہیں کر پاتے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے میں بھی نا ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اور کیونکہ ہمارے گھر زیادہ تر لوگ
پیک ہوتے کورڈ ہیں میں، ہاں ہاں تو پیک دھوپ ہوتے ہیں، ہم لیتے نہیں ہیں، جی جی تو دھوپ نہ لینے کی وجہ سے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور جسم درد کرتا ہے۔ جس طرح جب بچے کی ایک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا، عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، اعضاء بڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنا ضروری ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کے لیے، جسمانی صحت کے لیے دھوپ کا لینا، تو بزرگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے، بڑی عمر کے جو افراد ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، دھوپ ہم لیں، اور اتنی دھوپ لیں کہ کم از کم ہمارا جو جسم ہے نا، یہ کچھ حرارت اس میں ہمیں محسوس ہو، اور بالخصوص جو اس میں فائدہ مند ہے وہ طلوع آفتاب کے وقت کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، اور اسی طرح غروب آفتاب کے وقت کی جو دھوپ ہوتی ہے، وہ تھوڑی بہت تپش ہم ضرور لیا کریں۔ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل یہ احتیاطیں بھی کریں گے تو جسمانی طور پر فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی اور میسیجز بھی کافی سارے آئے تھے، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کی۔ جی جنید بھائی، یہ جی فرزانہ ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، فجر فاطمہ اور قرت فاطمہ، ان دونوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو یہ ڈر بھی جاتی ہیں، بیمار بھی رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں نظر بد یا اور کوئی معاملات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا نام ہے یا سلامو، تو 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دونوں بچیوں کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ڈر جاتی ہیں بچیاں، تو اس کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر بچیوں پہ دم کریں، انشاءاللہ ڈر و خوف سے امان ملے گی۔ اور ہو سکے تو ان کے لیے تعویذات کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ دوسرا میسج آیا ہے، گھر میں پریشانی رہتی ہے اور کاروبار کے لحاظ سے بڑے پریشان ہیں، وظیفہ پوچھا ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ انس بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو یہ بڑا جو ہے اہم مسئلہ ہے۔ وہ تمام طلباء کے جو اس وقت امتحانات دے رہے ہیں، وہ اس کو جو ہے خاص طور پہ نوٹ کریں کہ جن جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پیارے یہ اسما ہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے اور اس پانی کو پیجئے، انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگے گا۔ ماشاءاللہ۔ جہاں زیب بھائی ہیں، انہوں نے جو ہے مطلب گھر میں بے برکتی ہے اور رزق کی کمی ہے، اس کے لحاظ سے ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ ان کے استخارے میں نظر بد اور اس قسم کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے، تو یہ یا ذل جلالی والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے روزگار کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزگار کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اسی طرح حامد رضا بھائی ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے مطلب نہیں کہ یہ شکایت کی ہے کہ 1 سال سے بے روزگار ہوں، بہت پریشان ہوں، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی آزمائش کا جو ہے مطلب معاملہ ہے، یہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی مبارک نام ہے، یا وہابو، 300 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے گا۔ والدہ بیمار رہتی ہیں، یہ یا سلاموں کا ورد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے محمد عرفان بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے بہت ساری اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے لیے ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 128 پر ہے، لاحول شریف کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کی کثرت کریں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 99 بلاؤں کو دور کرتی ہے، ان بلاؤں میں سب سے آسان تر بلا پریشانی ہے، اور 60 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی کو پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔
انشاءاللہ الکریم لا حول شریف یہ بڑا پاورفل اور بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ لا حول شریف کے بارے میں آتا ہے ناظرین کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول شریف۔ اچھا ہمارے یہاں تو مشہور یہی ہے نا کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی لا حول شریف پڑھنے سے شیطان چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وقت ہی پڑھنا چاہیے لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بالکل اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لا حول شریف کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن لا حول شریف یہ بطور وظیفہ ہر مشکل کے حل کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مصائب و آلام، پریشانی، بے روزگاری، تنگی، اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں گر جائیں نا، آپ پڑھنا شروع کر دیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسا طاقتور، ایسا پاورفل یہ وظیفہ ہے، آپ کی پریشانی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ بلکہ لا حول شریف سے متعلق ایک اور وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا تھا، اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو، پریشانی کے وقت پڑھ لیا کرو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان، ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ وظیفہ ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ، پریشانی میں ہو تو یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اچھا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لا حول شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا 99 بلائیں دور ہو رہی ہیں۔ اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ناظرین اگر دل بھاری ہو، دل بے چین ہے، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، آپ پڑھنا شروع کریں، 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں اور پھر آپ یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں۔ الحمدللہ عز و جل دلی طور پر ایک سکون، ایک اطمینان، طبیعت میں بس ایک مزہ آ جائے گا الحمدللہ عز و جل۔ یہ لا حول شریف کے فضائل میں نے آپ کو عرض کیے، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، بڑا پیارا، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ کریم برکتیں ملیں گی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں کا روحانی علاج پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ کافی دنوں سے بہت تیز بخار میں مبتلا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں اور کوئی تعویذ بھی بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بزرگوں کا روحانی علاج بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں میرا یہ سوال ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ کریم۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا روحانی علاج پروگرام میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پیلا یرکان ہو جائے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے اور اس کو جو اتارتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل، اس کا باقاعدہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر مخصوص دم کیا جاتا ہے۔ جو پیلیا ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں، ہیپاٹائٹس اے ہو، بی ہو، سی ہو، تو اس طرح کی جو امراض میں مبتلا ہیں تو ایسے مریض ضرور روحانی علاج دعوت اسلامی کے تحت لگنے والی روحانی علاج کے اسٹال سے ضرور رابطہ کریں، مکمل روحانی علاج کروائیں۔ ہم نے خود الحمدللہ عز و جل الحمدللہ ایسی برکتیں دیکھی ہیں تعویذات کی، اور اس کا جو مخصوص دم ہوتا ہے تو مریض الحمدللہ عز و جل 2-3 دفعہ یہ عمل کرواتے ہیں، اللہ کے حکم سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ علاج کروائیں، روحانی علاج کروانا چاہیے۔ روحانی علاج میں ماشاءاللہ بڑی طاقت ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ باقی پڑھنے کے لیے وظیفہ سلیم بھائی انشاءاللہ آپ سے معلوم کریں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے میسیجز، استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں۔ سلیم بھائی یہ نوٹ کیجئے گا، میسیج آیا کہ ہم نے آپ سے استخارہ کروانا ہے، ہمارے پیسے گم ہو گئے
گئے ہیں تو آپ کوئی ایسا استخارہ کر کے دیکھیں اور بتائیں کہ پیسے کہاں گئے ہیں، اور کوئی لے کر گیا ہے یا کہاں کس رکھ دیے ہیں، تو اس حوالے سے پلیز کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہماری کمیٹی کے پیسے ہیں، کمیٹی کے پیسے عموماً گھروں کے اندر کمیٹیاں ڈلتی ہیں، بیسیاں ڈلتی ہیں، پیسے جمع ہوتے ہیں، تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ پیسے آگے پیچھے ہو گئے، تو استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے، اور پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روحانی علاج میں میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے اور میرے پیپرز بھی نزدیک ہیں اور مجھے بک بھی جلدی یاد ہو جائے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ سلیم بھائی نوٹ فرما لیجیے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہماری زمین پر قبضہ ناجائز کسی نے کر لیا ہے، ہسبینڈ کا نام ہے ندیم عباس اور ان کی والدہ کا نام ہے منظور، پلیز استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیں کہ ہماری زمین جس پر ناجائز کسی نے قبضہ کر لیا ہے وہ ہمیں واپس بھی کر دیں۔ تو ان تمام معاملات کے استخارے بھی کروا لیجیے۔ آئیے ناظرین، جب تک شامل کریں گے ہم آپ کے روحانی علاج۔ جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیے۔ جی جنید بھائی، ہمارے اسلامی بھائی نے بخار کے حوالے سے بچوں کو معلوم بخار کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ بخار ہو رہا ہے، اور ایسے بخار ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ دوائیوں سے جاتے نہیں ہیں نا، جی جی تو بیچارے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور ان کے علاج پر بہت ساری رقم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ بچوں کو تو پہلے سوت کے بنے ہوئے کپڑے ان کو پہنا دیں۔ سورہ قدر 30ویں پارے کی مشہور معروف سورہ قدر جو ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ 21 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی پلا دیں بچے کو، انشاءاللہ اس کی برکت سے بخار دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ایک اور کال کرنے والے اسلامی بھائی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو 4 سال ہو گئے اور اولاد کی نعمت سے وہ ابھی تک فیضیاب نہیں ہوئے۔ اللہ پاک ان کو بھی اور سارے ایسے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کی اولاد ابھی نہیں ہے، اللہ پاک سب کو اولاد نرینہ سے مالا مال فرمائے۔ ان کے لیے اور سب کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے کال کری، انہوں نے پیلیا یعنی یرقان کا علاج کا پوچھا ہے۔ یہ مرض بھی آج کل بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، خاص طور پر جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ تعویذات عطاریہ کے روحانی علاج کے بستے پہ قریبی اگر موجود ہو تو وہاں تشریف لے جائیں اور مخصوص عمل کروا لیجئے۔ مخصوص دم ہوتا ہے اور ایک عمل بھی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کریں گے تو اس کی برکت سے پیلیا کا مرض دور ہو جائے گا۔ ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں میں، بلکہ 2 وظیفے۔ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ بینہ، وہ پڑھ کر پانی پہ دم کیجیے اور مریض پہ بھی دم کیجیے اور پانی پلائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے یرقان کا پیلیا کا مرض دور ہو جائے گا۔ دوسرا، یا حسیبو 300 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 21 دن تک پلائیے، انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وظائف بھی آپ نے ناظرین نوٹ فرما لیے ہوں گے، تو یہ وظائف معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں ہم استخاروں کے جوابات۔ جی قبلہ ارشاد فرمائیے۔ جنید بھائی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کی پریشانی ہے کہ کمیٹی کے پیسے ہیں اور گھر سے گم ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے نام وغیرہ نہیں لکھا ہے، اسی لیے ان کا جو ہے وہ استخارہ تو ہو نہیں سکتا۔ صحیح۔ جو بھی ہمارے ایسے اسلامی بھائی میسج کرتے ہیں تو اپنا نام اور والدہ کا نام ضرور بتایا کریں۔ جی بالکل، یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی آپ نے استخارہ کروانا ہو نا تو نام اور والدہ کا نام، اب پورا مسئلہ بعض اوقات لوگ بیان کر دیتے ہیں، کال کرنے والے بھی پورا مسئلہ بیان کر دیا، میسیجز کرنے والے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں چند ایک ایسے پورا مسئلہ لکھ دیتے ہیں لیکن نام نہیں لکھ پاتے، تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ پھر وہ استخارہ نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال چلیں، استخارہ تو نہیں ہو سکے گا۔ آپ استخارے کا نمبر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ اسکرین پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی ہے، 0213717111، اس نمبر پر کال کر کے آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا لیجیے، 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے۔ اچھا چلیں، استخارہ تو نہیں ہوا، اب ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اب کمیٹی کے پیسے ظاہر سی بات ہے سب سے جمع کرنے پڑتے ہیں، ایک امانت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اب بڑی آزمائش
خواہش ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے پیسے آگے، اب پیسے مل جائیں تو اس کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے وضو ہو بے وضو ہو یہ پڑھتے رہیں، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا پیسہ مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ کمیٹی کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، بلکہ ایک مشورہ میں آپ کو دوں، آپ کو بھی اور دیگر ہمارے وہ ناظرین کے جو جیسے لوگوں کی امانتیں رکھتے ہیں اپنے پاس، ہے نا، امین ہوتے ہیں، کسی نے گولڈ رکھوا دیا، کسی نے قیمتی ڈاکومنٹس رکھوا دیے آپ کے پاس، اچھا اسی اب ظاہر سی بات ہے بہت بڑی ذمہ داری ہم نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ اسی طرح جیسے کمیٹی کی بات چلی، لوگوں کے پیسے ہمارے پاس آ کر جمع ہوتے ہیں، BC کے پیسے جمع ہوتے ہیں، رکھنے پڑتے ہیں سنبھال کے، تو ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جن کے ذمے اور بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، بزرگ گھر کے کئی جو افراد ہوتے ہیں رکھوا دیتے ہیں، بھئی آپ بزرگ ہیں بڑی عمر کے، رکھ لیں، حفاظت رہے گی چیزوں کی، تو آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ 10 مرتبہ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو پڑھ کر اپنی اس چیز پر، پیسے ہوں تو پیسوں پر، ڈاکومنٹس ہوں تو ڈاکومنٹس پر، یا کوئی بھی چیز ہو آپ اس پر دم کر دیں اور حفاظت سے ذمہ داری کے ساتھ اس کو رکھ دیں، اور احتیاطی تدابیر حفاظتی اقدامات بھی اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی وہ امانتیں محفوظ رہیں گی، چیز گم نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اور اللہ نہ کرے اگر گم ہو گئی کوئی چیز تو اس کے لیے وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جی سلیم بھائی مزید بھی ہیں؟ یہ دوسرا میسج جو آیا تھا انہوں نے بھی اپنا نام نہیں بتایا ہے، بہرحال ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ان کے سر میں درد دیتا ہے تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے سر پہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ سر کا درد چلا جائے گا۔ اور امتحان کی تیاری کے لیے ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 5 نماز کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری صورت 16 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ پیپر یاد بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پیپر میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ ان کی جگہ پر قبضہ ہو گیا ہے اور یہ چھڑانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور سجدے میں جا کے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر، اور پھر 75 مرتبہ یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو 75 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ ان کی قبضہ شدہ جگہ کو ان کو واپس دلا دے انشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات بھی الحمدللہ سمجھ آپ کو بتائے گئے، اور ساتھ ساتھ جو پڑھنے کے لیے وظائف بتائے گئے، دعائیں بتائی گئی، روحانی علاج آپ کو بتائے گئے۔ اب یہ پابندی کے ساتھ پڑھنے ہیں، صحیح تلفظ اور قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور نظر اللہ پاک کی رحمت پر رکھنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، فرائض اور واجبات نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، اپنا صدقہ بھی دینا ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سمجھ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر بھی اگر اللہ نہ کرے مسئلہ حل نہ ہو تو شکوک و شبہات میں وسوسوں میں پڑھنے کے بجائے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، تو الحمدللہ سمجھ طبیعت میں بھی ایک اطمینان، ایک سکون رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل اللہ پاک حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، ہمارے جن ناظرین کی کال میسیج باقی رہ گئے تو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیج، آپ کی کالز ہم شامل کریں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ وزٹ کیجئے، آن لائن استخارے کا نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے یہ ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہے، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اس ایڈریس پر چاہیں تو آپ اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے، آن لائن بھی اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے، انشاءاللہ الکریم آپ کا مکمل روحانی علاج ہو جائے گا۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ میں سفر کر کے دعائیں کریں، مسافر کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا
أهل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا اللہ پاک جو قید میں ہیں، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں، اللہ پاک رہائی عطا فرما. آمین. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، آمین. قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے آمین. یا ارحم الراحمین. جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما، آمین. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ در سب دور فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر